السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے گزشتہ پونے 3 سال میں مسلسل احتجاجی سیاست کی ہی حکمت عملی اپنائی گئی، لیکن اس احتجاجی سیاست کے ہر مرحلے پر پارٹی کو کسی نہ کسی رکاوٹ، دباؤ یا حکومتی حکمت عملی کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اسی احتجاجی سیاست کے ذریعے اپنے لیے کوئی نیا راستہ نکال پائے گی یا نہیں؟ تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کا جائزہ لیا جائے تو 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد عمران خان زمان پاک سے گرفتار ہوئے۔ اس گرفتاری کے بعد تحریک انصاف نے ان کی رہائی کے لیے متعدد بار احتجاج، لانگ مارچ اور بھوک ہڑتال کی کال دی، لیکن یہ تحریک کبھی مکمل رفتار نہ پکڑ سکی۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف نے مارچ سے اگست 2024 تک 5 مرتبہ اسلام آباد جا کر احتجاج کرنے کی کال دی، مگر ہر بار قانونی اور انتظامی رکاوٹیں سامنے آتی رہیں۔ عمران خان کی رہائی کو لے کر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جولائی 2024 میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا، جو روزانہ سپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا، لیکن صرف 1 ماہ بعد ہی پارٹی نے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ معطل کر دیا۔ اس کے بعد 22 اگست 2024 کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا گیا، لیکن عین اسی دن صبح 7:30 بجے اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ تحریک انصاف نے آج کا جلسہ منسوخ کر دیا اور اب جلسہ 8 ستمبر کو سنجانی کے مقام پر ہوگا۔ پھر 8 ستمبر کو سنجانی میں جلسہ ہوا، جہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حکومت کو عمران خان کی رہائی کے لیے 15 دن کا الٹیمیٹم دیا۔ اس کے بعد 22 ستمبر 2024 کو تحریک انصاف لاہور میں احتجاجی جلسہ کرتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وقت پر جلسے میں نہیں پہنچ پاتے، جس پر پارٹی کے اندر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ پھر 4 اکتوبر کو علی امین گنڈاپور اسلام آباد لانگ مارچ لے کر جاتے ہیں۔ ڈی چوک پہنچنے کے بعد وہ فوری طور پر کے پی ہاؤس اسلام آباد چلے جاتے ہیں اور تقریباً 28 گھنٹے بعد صوبائی اسمبلی میں نمودار ہو کر کہتے ہیں کہ وہ 12 اضلاع پار کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے 24 نومبر 2024 کی فائنل کال دیتی ہے، لیکن 26 نومبر کو علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی ڈی چوک پر کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے نے پارٹی کارکنوں میں شدید مایوسی پیدا کی۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک میں تقریباً 7 ماہ کا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ پھر جولائی 2025 میں علیمہ خان پیغام دیتی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک کو 5 اگست کو نقطہ عروج پر پہنچایا جائے گا۔ اسی دوران عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کی ممکنہ شمولیت کی بات بھی سامنے آتی ہے، لیکن ویزا اور نائکوب جیسے مسائل اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ 13 جولائی 2025 کو ہی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اپنے ایم پی ایس کے ہمراہ لاہور کا دورہ کرتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عمران خان کو 90 روز میں رہا نہ کروا سکے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ پھر 5 اگست 2025 کی تاریخ بھی آ جاتی ہے، لیکن قیادت کی کال پر کارکن باہر نہیں نکلتے، جس کے بعد تحریک انصاف 14 اگست کو احتجاج کی نئی کال دیتی ہے، لیکن اس احتجاجی کال کا بھی نتیجہ گزشتہ احتجاجی کال سے مختلف نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجاً ستمبر 2025 میں تحریک انصاف سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیتی ہے۔ پھر 8 اکتوبر کو عمران خان کے پیغام پر علی امین گنڈاپور وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، جس کے بعد سہیل آفریدی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالتے ہیں۔ اپنی پہلی تقریر میں وہ عشق عمران کا نعرہ لگاتے ہوئے خود کو احتجاجی سیاست کا چیمپئن قرار دیتے ہیں اور عمران خان کے پیغام پر اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتے ہیں۔ 4 نومبر 2025 کو عمران خان قومی اسمبلی میں نامزد اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں نامزد اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کو حکومت سے مذاکرات کا اختیار دے دیتے ہیں۔ اکتوبر 2025 سے جنوری 2026 تک سہیل آفریدی تقریباً 10 بار اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہر بار ناکام واپس لوٹتے ہیں۔ دسمبر 2025 میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں لاہور کا دورہ کرتے ہیں، جبکہ جنوری 2026 میں وہ کراچی پہنچتے ہیں۔ اس دوران خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ان کی احتجاجی مہم جاری رہتی ہے۔ پھر 18 فروری 2026 یعنی رمضان المبارک سے ایک دن پہلے سہیل آفریدی عمران خان کی رہائی کے لیے رہائی فورس بنانے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کی رجسٹریشن کا آغاز 1 ماہ بعد 27 مارچ 2026 کو کیا جاتا ہے۔ بعد میں پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل پریس کانفرنس میں اس رہائی فورس کا نام تبدیل کر کے عمران خان رہائی موومنٹ رکھ دیتے ہیں۔ اسی دوران سہیل آفریدی اڈیالہ جیل جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس پر کارکن سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں۔ بعد میں وہ دوبارہ اپنے ایم پی ایس کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی بہنیں بھی متعدد بار اڈیالہ جیل پہنچنے کی کال دیتی ہیں۔ کبھی 10,000 کارکنوں کو بلایا گیا تو کبھی اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداران کو اڈیالہ پہنچنے کی ہدایات کی گئیں، اگرچہ 2 دسمبر سے آج تک عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقات بند ہے۔
اس کے باوجود آج پھر منگل کے ہفتہ وار ملاقات کے دن عمران خان کی تینوں بہنیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اراکین اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، لیکن آج بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف مسلسل احتجاجی سیاست، جلسوں، دھرنوں، بھوک ہڑتالوں اور اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر راستہ نکال پائے گی، یا پھر پارٹی کو اپنی سیاسی حکمت عملی پر اثر نو غور کرنا ہوگا؟ اور اگر 2026 میں بھی رہائی فورس اور اسٹریٹ موومنٹ کا نتیجہ صفر رہتا ہے تو تحریک انصاف کے پاس اگلا آپشن کیا ہے؟ کیا اب احتجاج کے بجائے قانونی یا سیاسی سمجھوتا ہی واحد راستہ بچا ہے؟ ناظرین، اسی معاملے پہ مزید بات کریں گے، اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر ہی سینئر تجزیہ کار عمران شفقت صاحب، بہت شکریہ عمران صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمایوں محمد صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، ہم نے پوری ایک تاریخ دیکھی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے مختلف قسم کے احتجاج کیے جب سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ناؤ دیر از اے لیٹسٹ سٹنگ گوئنگ آن یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر، جس میں اب اس مرتبہ پارلیمنٹیرینز کو سب کو جو ہے وہاں پہ بلایا گیا۔ آپ کے خیال میں اس سے کوئی اثر پڑے گا اس سے، یا یہ دوبارہ یہ صرف اپنے کارکنوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس کا تعلق اس سے بالکل نہیں ہے کہ وہ کارکنوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اس کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کے جو کنڈیشن ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، وہ امپروو نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے نہ آپ لوگوں نے، جب آپ ایز اے سٹیزن آف اے کنٹری، آپ لوگوں کے پاس جتنے جو چینلز ہوتے ہیں آپ ان کو کھٹکھٹاتے ہو، اور اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہو کہ تھوڑا سا احتجاج بھی ہو، ود ان لمٹس بھی ہو، کیونکہ اگر ہم لوگ احتجاج کرتے اور ہمارا اسٹرانگ احتجاج ہوتا ہے تو پھر ہمارے اوپر الزام آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آپ لوگ تو ٹیررسٹ ہو، آپ تو یہ ہو، آپ تو وہ، آپ تو فلانا ہو۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ان لوگوں کا ظلم جو ہے نا، وہ پرابلی چنگیز خان، ہلاکو خان، اس قسم کی چیزیں ہو گئی۔ ان کو کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کی آبرو، کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اور یہ اپنے مینز کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب آپ خود انلیجیٹمیٹ ہونا تو آپ ہر قسم کے انلیجیٹمیٹ حربے استعمال کرتے ہو، اور اس سے پھر آپ اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہو، سٹارٹنگ رائٹ فرام دی اریسٹ، عمران خان کے اریسٹ کے بعد، پھر پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے مارجنلائز کیا، ان کا مینڈیٹ چوری کیا، ان کے الیکشن کے بعد پھر ان کے سیٹس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جو ریزرو سیٹس تھی، اس کے بعد جس طریقے سے ان کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا، پھر جس طریقے سے یہ کورٹس کو مینج کرنے کی کوشش کی، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت آپ کا جو سپریم کورٹ ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے بالکل سٹپنی کی طرح بنا دیا ہے۔ آپ لوگ آہستہ آہستہ بل ایسے پاس کر رہے ہو کہ فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر اب آپ کرمنل کیسز، اب آپ سول کیسز، اور اب ہر قسم کے کیسز ڈالنا شروع کر رہے ہو۔ تو پھر سپریم کورٹ کا کیا فائدہ؟ جسٹ گیٹ ریڈ آف اٹ اور گیٹ ریڈ آف دس تھنگ۔ یہ جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے اب ان سب کے ساتھ ساتھ، دیکھیں عمران خان پہلے انہوں نے کہا ہے، فرینڈ آف دا کورٹ کے لحاظ سے بیرسٹر صفدر نے کہا تھا کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جس کی بیسس پہ ایمرجنسی طور پر ٹریٹمنٹ کیا، پھر ان کی 3 ٹریٹمنٹس اور ہو گئی ہیں۔ آج تک ہمیں آپ کو رپورٹ نہیں دی گئی کہ تیسری ٹریٹمنٹ کے بعد ابھی کیا وہ حالت ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ حالات ویسے ہی ہیں یا اس سے خراب ہو گیا۔ پھر اس دوران میں بشرا بی بی کے آپ دیکھ لیں، ان کی پہلے رائٹ آنکھ کے اندر ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی خبریں آئی ہیں، جس کی بیسس پہ ان کی ایک سرجری ہوئی تھی۔ پھر اس سرجری کے بعد اس کے لیفٹ آنکھ کو ابھی سیکنڈ جو ہے ان کی لیفٹ آنکھ کی جو لیزر ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، اور اگین اس میں بھی ریٹینل ڈیٹیچمنٹ آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے اس طرح کنڈیشنز کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کو اس کی فیملی کے تھرو پریشرائز کر رہا ہے، کیونکہ وہ آدمی ان کی بات نہیں سن رہا، وہ ملک سے باہر بھاگ نہیں رہا، وہ ملک سے باہر ٹریٹمنٹ کے لیے۔ مجھے اجازت دیجیے گا سر، مجھے اجازت دیجیے گا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی ہے، دس از ناؤ ٹرننگ آؤٹ انٹو اے ہیومن ٹریجڈی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے آپ لوگ ان کی جان کو اب ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی صحت کو آپ لوگ ڈیلیبریٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ ایکوزیشن تو بڑی سیریس ہوتی جا رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اگینسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منصور صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ایلیگیشنز ہیں اور میرے ایلیگیشنز ہیں۔ اب میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے
وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے اپنے ذاتی معالجین جو ہیں ان تک بھی جو بریفنگ پہنچی تھی، جو اسپیشلسٹ ہیں اس پوری فیلڈ میں، ڈاکٹر ندیم صاحب، اور اس کے علاوہ پمس کے جو اس کی جو چشم امراض چشم کے جو ہیڈ ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ اسپیشلسٹ ہیں، کیونکہ یہ کام اسپیشلسٹ کا ہے، اور بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کی بھی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بشریٰ بی بی کی بھی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے۔ اب یہ الزام تو نہیں لگا رہے نا ہم پہ کہ یہ سب کچھ حکومت کا کرا دھرا ہے، حکومت کا تو اسے لینے دینا نہیں ہے۔ عمر کے اس حصے میں اس طرح کی بیماریاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، صحت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن عمر کے اس حصے میں اس طرح کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہونا لازم ملزوم ہے۔ کسی کو کسی ٹریٹمنٹ سے، یا ان کی جو رائٹ فل ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے، اس سے تو دیکھیں نا پیچھے نہیں رکھا جا رہا، اور ان کو بالکل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، گورنمنٹ اپرووڈ ہاسپٹلس میں مل رہی ہے، ان کے لیے اسپیشلسٹ میڈیکل ٹیمز جو ہیں وہ اپوائنٹ کی گئی ہیں۔ تو اس سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ اور سپریم کورٹ میں لیکن بیرسٹر صاحب ملاقات کیوں نہیں کروائی دی جا رہی؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے سپریم کورٹ کو، جس میں یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ سپریم کورٹ جو ہے آج ملاقات، دیکھیں نا ملاقات کی بات ہے تو ملاقات ان کی آپس میں دونوں کی ہوئی ہے، بشریٰ بی بی کی بھی ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ وکیل کی ملاقات ہوئی تھی، بالکل انہوں نے انسٹرکشنز لینی تھی۔ میں اس چیز کا آج بھی کہتا ہوں کہ وکیل کو اگر ملاقات کرنی ہے، بیرسٹر سلمان صفدر، بالکل انہوں نے لاسٹ ٹائم ملاقات کی تھی۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے شاید یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی، بالکل بھی نہیں دی۔ آج آپ وہ سٹیٹمنٹ دوبارہ چلا دیجئے اور دیکھیے کہ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا ہی از ان گڈ ہیلتھ، ہی از ان ہائی اسپرٹس، یہی بات انہوں نے کی۔ یہ تو نہیں کہا، انہوں نے کہا بالکل ان کا وہ ہوا ہے آنکھ کا آپریشن، ان کو وہ طبی امداد فراہم کی گئی ہے، اور ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے، تو وہ ریکوری میں ٹائم لگتا ہے۔ اوبویسلی میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، باشمول عمران خان صاحب کے اور بشریٰ بی بی کے۔ ہم نے صحت پہ سیاست نہیں کی، ہاں صحت کے حوالے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ضرور ان کے سامنے آئے تو وہ بالکل درخواست دے سکتے ہیں، جو درخواست ان کی بہن نے ہسپتال شفٹ ہونے کے لیے دی ہوئی ہے۔ اب اس کا فیصلہ بھی کہیں کہ حکومت کر دے، یہ رول بھی حکومت ہی اسیوم کر لے، عدالت کا تو پھر ایسا تو ممکن نہیں۔ عدالتوں کا اپنا کام ہے، حکومت کا اپنا کام ہے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے۔ یہ اب 90-91 اراکین اسمبلی لے کے جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ تو بالکل شوق سے لے کے جائیں، لیکن یہاں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ صرف اور صرف صحت پہ، پی ٹی آئی کی طرف سے صحت پہ سیاست کی جا رہی ہے، اور اس کا موضوع الزام جو ٹھہرایا جا رہا ہے وہ شاید حکومت کو ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب، یہ جو بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے، ہم نے اس طرح کے پہلے بھی بہت سے ہم نے دیکھے ہیں کہ احتجاج بھی کیے گئے، لانگ مارچ بھی، خیر وہ تو عمران خان صاحب کی رہائی سے ریلیٹڈ تھے، اس مرتبہ ان کی صحت کا معاملہ ہے۔ یہ زیادہ بیسکلی کارکنوں کا پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری ایکسرسائز سے چیف منسٹر کا وہاں پہ چلے جانا، کیبنٹ کے ساتھ وہاں پہ چلے جانا، اس کا کوئی حاصل وصول ہوگا؟ دیکھیں، مین ایشو تو عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے، اور جو ان کی ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں، کارکن یقیناً اس سے اضطراب کا شکار ہوگا، اپنی لیڈرشپ کے اوپر وہ تنقید بھی کرتے ہوں گے، لیکن مین چیز جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کے پروگرام میں بھی یہ زیر بحث ہے کہ 5 مہینے میں عمران خان صاحب کو 4 دفعہ اسپتال لایا گیا، سم ٹائم آدھی رات کو، سم ٹائم کسی اور ٹائم کو، لیکن اس 5 مہینے کے دوران ایک دفعہ بھی فیملی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وہ عمران خان صاحب جس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، عدالت بھی جیل کے اندر ہی لگتی ہے، اگر ان کو اسپتال لے جایا گیا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو سیریس ہے۔ تو یہاں پہ مین ایشو یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کتنا احتجاج کر رہی ہے، نون لیگ جو ہے اس کے اوپر کیا کامنٹ کر رہی ہے، یا کوئی اور معزز دوست کیا کہہ رہا ہے۔ ایز اے سوسائٹی کیا ہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اور اس کی 4 دفعہ اس کی آنکھ میں ٹیکا لگ چکا ہے، اتنا سنگین اس کی مبینہ طور پہ بیماری ہے، لیکن نہ بہنوں سے ملوایا جا رہا ہے، نہ ہی ذاتی ڈاکٹر سے علاج کروایا جا رہا ہے۔ کل جو ڈاکٹر عثمان نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں جو میاں صاحب کا جیل کے اندر علاج ہوتا تھا، ڈاکٹر عدنان جا کے ملتے تھے، پھر ان کو لندن بھیجا گیا، وہ سارے ڈاکومنٹ ساتھ لگائے گئے، اور معزز عدالت کو یہ بتایا گیا کہ کوئی انہونی چیز آپ سے یہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی۔ اور اس میں دیکھیں یہ فیصلہ عدالت کا نہیں ہوتا، یہ حکومت کا ہوتا ہے۔ عدالت میں تو یہ معاملہ تب پہنچتا ہے جب یار اطہر بھائی، اطہر بھائی اگر آپ اجازت دیں میں کھل کے سوال کر لیتا ہوں بھائی، یہ اس طرح مکے گی آپ کے خیال میں؟ یہ آپ کے خیال میں یہ اپلیکیشن دے دی ہے، وہاں سے اب اپروول ہوگی، یا آپ کھل کے بات کرتے ہیں اس طرح مکنی ہے یا دوسرے طریقے سے مکنی ہے؟ آپ کھل کے بتائیے۔ میں اس لیے یہ جو احتجاج کا بھی میں آپ سے سوال کر رہا تھا نا، یہ بھی بیسکلی اسی حوالے سے تھا کہ آپ کے خیال میں احتجاج کرنے سے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات آسان ہوں گی؟
नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये इन एप्लीकेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बेसिकली हुकूमत ने रोका हुआ है ना, हुकूमत ने ये मुलाकातें रोकी हुई हैं। हुकूमत ने कल दफा 144 लगा दी, ये अडयाला जेल के आगे पीछे रेड जोन करार दे दिया, तो ये तो हुकूमत ने रोका हुआ है। अब हुकूमत कब मुलाकात करवाएगी? वो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि शायद कोई प्रेशर पड़ेगा तो वो मुलाकात करवा दें, लेकिन फिलहाल तो हमें ये नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ कोई प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हुई है, तो मुझे फिलहाल इस तरह वो मुलाकात भी होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये इमरान साहब किस तरह मुकरी है सर, खुल के बात करते हैं। ये उस रूट पे चलते हैं ना, वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर बैठने के बजाय मामला हल किस तरह होना है, ये खुल के बात करते हैं। चलो, आज मेरा ख्याल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की मुलाकात से मुतल्लिक उनकी साहबजादी की भी दरख्वास्त थी। जी हाँ, वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई एडवोकेट जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी कि ये मुलाकात करके जाती हैं, मरियम भट्टू साहिबा जो हैं वो ट्वीट पे ट्वीट करती हैं। हाँ, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी थर्ड पार्टी की वजह से, एक तीसरे फ्रीक की वजह से, जो कभी पाकिस्तान आया भी नहीं, अडयाला कभी गया भी नहीं, तो एक माँ की बेटी के साथ मुलाकात रोक दी गई है। ठीक है, फ़ैसला कोई नहीं आया, 14 मई तक उसकी दरख्वास्त जो है समाअत उसकी मुलतवी हो गई है। देखें, बात यह है कि ये हुकूमत कर रही है, अगर हुकूमत कर रही है तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ आज तो पिछले 2.5-3 घंटे से एक हुकूमत के ख़िलाफ़ या उसके एक्ट्स के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ ट्रांसमिशन इस वक्त नेशनल मीडिया के ऊपर चल रही है। ठीक है ना, तो हुकूमतों के ख़िलाफ़ तो इस तरह के भी काम हो जाते हैं। तो मैं यानी सहाफ़त आज़ाद है, सहाफ़त देखे ना कैसी हो रही है वहाँ पे सहाफ़त। मैं इमरान खान साहब की, आप हम सब बैठ के बात कर रहे हैं, एक सरकारी टीवी के ऊपर हमें तो उनका नाम लेने से मना कर दिया जाता था कि आपने नाम नहीं लेना। तो बात यह है कि मैं रिकॉल कर रहा था जब आप सारी गुफ्तगू कर रहे थे कि यार ये इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसा ही होता था। इसी तरह एक 2 दफ़ा का कोई CM रहा था सूबे का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, कैंसर सर्वाइवर था, कैंसर उनको हुआ था, बिस्तर उनको मिलता नहीं था, चीखें वो उधर सुनते थे, बड़े मज़े आ रहे थे। ये इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है, जब वो बंदा कुर्सी पे आके बैठता है तो जो उसका नशा चढ़ता है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो अब हम बातें कर रहे हैं। मैं खुल के दोबारा ये सवाल कर रहा हूँ, अडयाला के बाहर बैठ के चीज़ें हल होंगी या हुकूमत के साथ बैठ के चीज़ें हल होंगी? देखें, बात देखें कि आप बड़े एंकर हैं, बड़े साफ़ी हैं, आपका जो है वो ज़रा मामला थोड़ा सा हो रहा है, हम थोड़े से माड़े लोग हैं, हमने ज़रा घूम घुमा के बात करनी होती है सर। तो मैं जो आप बात पूछ रहे हैं, ये बात वही है कि मामला जहाँ पे सेट इन्होंने करने हैं और होने हैं वहीं पे होने हैं, और इनको भी पता है। और ये तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज कारकुनों के लिए हुई ना, कि कम से कम कारकुनों को आपने दिखा दिया, तस्वीरें खिंच गई, सेल्फियां खिंच गई कि भाईजान ये देखें बैठ के वहां पे जा रहे हैं। देखें ना, बात ये है कि थोड़ी सी तलख बात हो जाएगी। कारकुन जो हैं वो बड़े बेचैन है। कहाँ पे बेचैन होते हैं? वो फेसबुक के ऊपर, हाँ जी, फेसबुक, अच्छा, या ट्विटर के ऊपर, या फिर ट्रेंड चला देते हैं, या फिर वो बड़े बेचैन होते हैं कारकुन या कुछ साफ़ी, वो जनाब बैठ के व्लॉग कर देते हैं। तो उदा की फ़ायदा होना? जब तक आप सड़क के ऊपर नहीं हैं, जब तक आप कोई सड़क गर्म नहीं कर रहे, जब तक आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वर्चुअल रियलिटी से निकल के ग्राउंड रियलिटी के ऊपर नहीं आते, और तब तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना जी। कारकुनों के लिए वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, अगर वो इस धोखे में हैं, वर्चुअल रियलिटी के अंदर जिंदा रह रहे हैं, तो फिर उसके नताइज भी आपके सामने आ रहे हैं। ठीक, जब तक वो ग्राउंड के ऊपर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये भी बहुत बड़ा है। कल मुराद सईद साहब बैठ के लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देने वाले सारे वो हैं जो मफरूर हैं, और वो लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि लड़ जाओ, मर जाओ, कट जाओ, निकल आओ। निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये सियासत में इस तरह नहीं होता कि अखलाकियात कुछ और चीज़ होती हैं, जो इंसानी कदरें अखलाकियात होती हैं, और ताकत अपनी अखलाकियात खुद तय करती है। ठीक, पाकिस्तान की जो पावर है, पावर पॉलिटिक्स है, उसकी अखलाकियात हैं। ये तो आंकुर हो रहे हैं बैठ के, यहाँ पर लोगों को फांसियां हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होना, ये नॉर्मल है, मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए के लिए किसने करना है काम? मैंने करना है या आपने करना है? हम दोनों में से किसी ने करना है? इन्होंने करना। ये पावर शेयरिंग के ऊपर बिल्कुल मुतमिन हो जाते हैं, आज इसकी बारी, कल उसकी बारी, फिर जब उसकी बारी होगी फिर ये वाला वही करैक्टर अब रोल प्ले करेगा जो वो वाला कर रहा था। सही। तो ये वो 12 टनी खेड़ी जा रहे हैं। हमायूं साहब, ये इस तरह तो मामला नहीं चलेगा सर। आपके कारकुन जो है वो, उनके ऊपर भी इमरान साहब कह रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करने से, फेसबुक पे पोस्टें लगाने से ये मामला नहीं चलेगा। कारकुन भी तो नहीं आ रहा ना आपका बाहर। आप सिर्फ यहाँ पे, आपने अलीमा खान साहब ने खुद ये कहा कि मैंने इन पार्लियामेंटेरियंस को सिर्फ इसीलिए बुलाया है ताकि गिरफ्तार ना हो, इनको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल होगा,
स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसलिए इनको बुलाया। कारकुनों को जब तक नहीं बुलाएंगे, यहाँ पे 30, 40, 50 हज़ार का क्राउड नहीं होगा। जाहिर बात है हुकूमत के ऊपर तो ये बैरिस्टर वकील साहब बैठे, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डेवलप होना। देखिए जी, प्रेशर उस बंदे के ऊपर डेवलप होता है जिसके कोई मॉरल वैल्यूज हैं, जिसके कोई एथिकल वैल्यूज हैं। अच्छा जी। जब बंदा या हुकूमत बेहिस हो, अब मैं बाकी लफ्ज बे साथ जो लगा सकते हैं आप, वो सारी चीजें हों, उनके ऊपर क्या प्रेशर आएगा? अच्छा, वो कहते हैं ना, वो एक आमतौर पे होता है, इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, बंदे को इज्जत होना चाहिए। हर तरीके का, हर चीज का सही तरीका होता है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम लोग यहाँ पे जब हम लोग इस किस्म की सियासत करना शुरू कर देते हैं कि जब हम लोग लोगों की, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो किसी भी जमाने में, चाहे वो तरीके इंसाफ के जमाने में था, तरीके इंसाफ के जमाने में क्या हुआ था, हमसे सवाल ये पूछा गया था कोर्ट ने कि क्या आप इनकी जिंदगी की गारंटी देते हैं? हम लोग नहीं देते हैं। सेनेटर फैसल वावडा साहब ने प्रोग्राम में कहा हुआ है, एक दो जगहों पे उन्होंने कहा हुआ है कि मियां साहब का, अब हमें उस वक्त मालूम नहीं था, जिनको मालूम था उसका पता है, मुझे मालूम नहीं था, कि उन्होंने कहा है कि इनके प्लेटलेट्स मेरे घर में वो होते थे, पता नहीं किसके ब्लड लेकर कैसे वो प्लेटलेट किया जाता था, ये सारी चीजें थी। लेकिन एंड में ये होता था कि उनको उनकी सेहत की वजह से उनको उनके बताए हुए डॉक्टर, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं था, उधर भेज दिया गया था। नंबर 2, उस वक्त शोर ये होता था कि एक बंदा सिर्फ क्राउड के लिए ये कहते कि यार एसी उतार दूंगा। एसी उतारने का मतलब ये था कि वहां एसी लगा हुआ था। आज इमरान खान के उसमें कमरे में ना एसी है, जो टेलीविजन है वो काम नहीं करता, बाकी चीजें आपने उस लिहाज से देख ली है। वो कहते हैं हाँ पंखा है वो काम करता है, फलाना या कूलर है वो काम करता है, उस लिहाज से। जब हम इस लिहाज से देखते हैं और उनको भी छोड़ दें, अगेन इन्होंने कहा कि वो ट्रीटमेंट है, और एक मिनट है ना सर, एक मिनट है, बात पूरी करो। जब मैं बात करूं आप खामोश रहे, उसके बाद जब आप बात करोगे मैं तो आपसे डर गया हूं, आप बगैरत भी कह लेते हैं सर, मैं तो डर गया हूं आपसे। सर आपको डरना चाहिए मुझसे। जी मैं बहुत डर रहा हूँ। अच्छा, बहुत डर रहा हूँ। यार मंसूर साहब, या आप इनसे बात कर लें या इनको एंकर बना दे और आप इनको वो कर दे। दरमियान में देखिए, दरमियान में दिस इज नॉट, अगेन मैं कह रहा हूँ एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे मैं खामोशी से सुन रहा था, उस तरह इनको भी कम से कम चले। बड़ी अच्छी वैल्यूज हैं आपकी माशाल्लाह। चले आप एक काम कर ले यार, आई डोंट वांट टू टॉक। नहीं हमायूं साहब, मैं आप काबिल एहतराम है सर। नहीं आप इनसे बात कर ले, आप इनसे बात सर, मैं तो उनसे बात कर रही हूँ, वो खुद बात कर रहे हैं सर, मैंने तो कोई बात नहीं की इनसे। इनको जरा ज्यादा कुछ हो रहा है तो इनसे बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा सर, वो कुछ नहीं हो रहा, मैं बड़े आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों भड़क रहे हैं सर। मैं नहीं बोलता, आप हमायूं साहब आप प्लीज, मैं नहीं बोलता ना। नहीं आपका तो आज बोलने का टाइम है सर, आज आपका बोलने का टाइम। मैं नहीं बोलता। आप नाराज हो गए सर। नहीं देखे, मैं अच्छा चले, मैं नहीं बोलता सर, आप बात कर लेना, जितनी मर्जी कड़वी बात कर ले, मैं खामोशी से सुन लेता हूँ। एक तरीका होता है हर चीज का, डायलॉग का तरीका होता है। लेकिन आप दरमियान में हर थोड़ी देर बाद दरमियान में टोच हर दौर, मैं नहीं बोलता, नॉट राइट जी, बेहतर बोल ही जा रहे हैं। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं बोलेंगे सर, वो ये कह छोड़े यार, छोड़ दे, आप आगे करें, प्रोग्राम जाया हो रहा है आपका, टाइम जाया हो रहा है सर, वो आपके लिए, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मी सर। नहीं आपके ऊपर टाइम नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं बोलेंगे। सर मैं पीटीआई का बंदा हूं, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। आप आगे जाएं और जो जाएं बैरिस्टर साहब से पूछें, बैरिस्टर साहब आपको अच्छी बातें कर देंगे। वो आपको सारे वो बातें बता देंगे कि जी 3 दफा ट्रीटमेंट हुई थी, बिल्कुल इंप्रूव हो रहे हैं। सलमान सफदर साहब का आप जगह एक दफा पढ़ के सुन के देख लें, गलत बयानी यहाँ पे बैठ के नहीं होनी चाहिए। सलमान सफदर ने साफ तौर पे कहा है कि इमरान खान ने कहा है मेरी आंख नहीं इंप्रूव हुई। अच्छा जी, उन्होंने कहा ही इज इन गुड हेल्थ। यस, ही इज इन गुड हेल्थ। ये बात करते हैं कि उनकी के इस एज में होता है, भाई आज की एज में वो आपसे 10 गुना ज्यादा फिट आदमी है। आप 3 जगह उठा बैठक नहीं कर सकते हो। हमायूं साहब, आप फिर बोल रहे हो बीच में। नहीं हमायूं साहब, मैं आपसे आपसी से सवाल कर रहा हूं सर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि फिटनेस का सर आंख के साथ किस तरह ताल्लुक होता है सर? फिटनेस इज समथिंग एल्स। आंख तो देखे ना सुन ले, 2 चीजें हैं। इस आंख की जो बीमारी है जिसको हम रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं,
शुरू में पेन लेस होती है, ठीक है, इसमें आपको पता नहीं चलता, आपकी आहिस्ता आहिस्ता बीनाई जा रही होती है या स्पीड से जा रही होती है, आपको नजर नहीं आता, जो कि इमरान खान ने जेल हुकाम को कहते रहे, 3 महीने कहते रहे, और उन्हें यहां तक कह दिया था कि एक वक्त खत्म हो गई थी, जिसकी ट्रीटमेंट के बाद जो डॉक्टर था उस वक्त, अच्छा फिर इन्होंने जिन डॉक्टरों का जिक्र किया, दे आर आई स्पेशलिस्ट, दे आर नॉट रेटिनल स्पेशलिस्ट। ये रेटिना जो होता है ना, इसके लिए आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है, दिस इज कॉल्ड सुपर स्पेशलाइजेशन। इसमें मैं आपको बता देता हूं, लाहौर में एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम मेरे ख्याल में खालिद साहब हैं, आप उनसे रुजू करें, वो आपको बताएंगे कि ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। आप ऐसे लोगों को लेकर आए, कुरैशी साहब हैं, वो बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल हम मानते हैं, हमने उनका नाम भी लिया। बैरिस्टर साहब, ये सर वो कंटेस्ट कर रहे हैं सर आपके इस क्लेम को कि जनाब सलमान सफदर साहब ने जो है वो क्लियरेंस दी है इमरान खान साहब की हेल्थ को लेके, वो तो कह रहे हैं उनकी बिनाई चली गई है, बल्कि जा रही है, चली गई है, मुझे आपकी क्लैरिटी नहीं है, तो सर इसको किस तरह वेरीफाई किया जाएगा बैरिस्टर साहब? उनके अपने डॉक्टर्स जो उनके दोनों ज़ाती मौलजीन हैं उनको बुलाया गया, आपको याद होगा इतवार का दिन था, लेकिन वो नहीं आ सके और फॉर वट एवर रीज़न उसके बाद उनको पूरा ब्रीफ किया गया उन्हीं 2 स्पेशलिस्ट की तरफ से, जो ये बार बार कहते हैं ना कि शिफा आई हॉस्पिटल या शिफा इंटरनेशनल, अल शिफा जो हॉस्पिटल है आँखों के अमराज के हवाले से और आँखों की एक बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, उसके जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो उनकी केयर के लिए डॉक्टर नदीम गए थे। उसके बाद डॉक्टर नदीम ने इनके अपने ज़ाती मौलजीन को दोनों को बताया कि ये ट्रीटमेंट हुई थी, ये उनको डायग्नोसिस थे, और ये तमाम तर करने के बाद ये हमने ट्रीटमेंट फराम किया, और ये अभी स्टेज पे है जिस पे उनके अपने ज़ाती मौलजीन ने इत्मीनान जाहिर किया, और उन्होंने कहा बिल्कुल, जो कि अलीमा खान साहब ने भी डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा बिल्कुल डॉक्टर्स को ब्रीफ किया गया है और बताया गया है। तो अब मुझे बता दें कि उस पर भी अगर इनको एतराज़ है तो फिर किस चीज़ का एतराज़ है? जहाँ तक इन्होंने एसी की बात की, तो एसी तो वाशिंगटन में ख़ुद उन्होंने जाके कहा था इमरान खान साहब ने कि इनके मैं एसी उतरवाऊँगा, या न्यूयॉर्क में कहा था। तो एसी तो रूल्स जेल के अंदर जो रूल्स की जो ए क्लास की कैटेगरी है उसको ख़त्म करने वाले इमरान खान साहब खुद, क्या पता था कि ये सब कुछ वो अपने हाथों से अपने लिए ही कर रहे हैं? तो एसी तो नहीं मिलेगा जब एसी खुद ही उतरवाए हों, दूसरों के कह के, दूसरों को ताने मार के। बी क्लास हो या अपर बी क्लास हो, ए क्लास तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो भी रूल इन्होंने खुद चेंज किया था। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि उनको जो जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक जो उनकी ट्रीटमेंट बनती है, और जेल के अंदर भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम गलत बयानी नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जेल के रजिस्टर के अंदर दर्ज होती हैं, जेल के अस्पताल के अंदर दर्ज होती हैं। मैंने तमाम तर वो तफसीलात ख़ुद देखी हैं, जो रिपोर्ट है सुपरिटेंडेंट की, और वो रिपोर्ट तो सलमान सफदर साहब ने भी जमा करवाई थी एज ए माइकस, उसका बता दीजिए। वो तो सारा मुआयना तो उन्होंने रिकॉर्ड का खुद किया ना। उसके बाद अगर दूसरे देखें कि जेल सुपरिटेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट भी जमा कराई मंसूर साहब, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि फलां तारीख को फलां चीज़ की ट्रीटमेंट उनकी हुई है और उनका चेकअप हुआ है। तो उसमें तो बैरिस्टर साहब ये बेहतर ना हो कि इसको वेरीफाई करने के लिए ट्रांसपेरेंट मैनर में तमाम चीजें सामने रखें। इसको वेरीफाई करने के लिए बेसिकली एक आज़ाद कम से कम कमीशन बन जाए, या चंद जर्नलिस्ट चले जाएं, या कोई और सियासतदान चले जाएं जो न्यूट्रल हों, और वो जाके एक दफ़ा मुआयना कर लें, ताकि फैमिली की सेटिस्फैक्शन हो जाए और ये जो बार बार चहमगोइयाँ हो रही हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, ये ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ मौजू है, अगर ये वाकई कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी है तो ये मैंडेट है नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वो बेशक चला जाए, उनका 1 मेंबर कमीशन, उनकी जो चेयर है वो चली जाए, और वो जाके वहाँ पे देखे। वो कोई हुकूमत से तो मंसूब नहीं है, और ऐसी भी बात नहीं है, जाके देखे, बिल्कुल सब कुछ वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। उनका मैंडेट भी है, उनको उनके उसमें भी वो आता है, एक्सेस भी उनको है, तो ऐसी बात तो नहीं है। तो वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं। तो जहाँ पे ये कहा जाए कि बिल्कुल वो कमरे इतनी तादाद में हैं, मशीनें दी हुई हैं वर्जिश की, खाना भी है, किताबें भी हैं, टीवी भी है, सब कुछ है, फिर उसमें जिस चीज़ों का कॉन्फर्मेशन खुद उनके अपने वकील जो MI के सिक्योरे हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उनकी सेटिस्फैक्शन है, तो फिर पता नहीं ये कहाँ से मनगढ़ंत कहानियाँ निकाल के ले आते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तो मरीम नवाज साहिबा करवा रही हैं, ये तो वज़ीर आज़म करवा रहे हैं, ये तो हुकूमत करवा रही है। ये तो ये मतलब इनकी सोच आप देखें मंसूर साहब कि किस किस्म की ये मनफी सोच रखते हैं, किस किस्म की जो है एक मुझे तो कोई लफ्ज़ और मिलता नहीं है कि बहुत मायूब बात है कि दोनों को अब सज़ा याफ्ता है, सज़ा हो गई है, तो मुझे बताएं ना कि उसमें क्या जेल में ना रखें,
سر پہ بٹھا کے رکھ لیں، کہاں پہ رکھیں؟ تو کوئی مجھے جگہ بتا دیں. کیا یہ کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ کر دیں ان کو؟ اس کے لیے درخواست دے دیں عدالت میں. ہم نے تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا، عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر کسی کو ہاؤس اریسٹ میں رکھنا ہے یا ہاؤس منتقل کرنا ہے تو وہ بھی وہ عدالت ہی فیصلہ کرے گی، حکومت تو یہ فیصلہ نہیں کرے گی. ہمایوں محمد تو صاحب آپ یہ جس ہنس طرح رہے ہیں، ہسپتال منتقل کرنے آپ کا کیوں کہا، ہنس رہے ہیں سر؟ ہسپتال منتقل ہو سکتے ہیں بالکل، عدالت آرڈر دے دے. سر میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ بیرسٹر صاحب ماشاءاللہ اتنے معصوم ہیں کہ وہ کہتے ہیں عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، عدالت کہتی ہے ان لوگوں کو ملنے کی اجازت دو، اور یہ لوگ نہیں کرتے. یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ عدالت کا من و عن ساری باتیں مانتے ہیں. خدا کا خوف کر لیں سر پلیز. ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب، آپ نے بیرسٹر صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ جو بے شک ہیومن رائٹس کے بھی کوئی چیئر ہوں وہ جا کے عمران خان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے خود بھی رپورٹس دیکھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں از ایبسولوٹلی فائن. یہ بلا وجہ جو ہے وہ اسٹارم ان اے ٹی کپ والی صورتحال بن رہی ہے. یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، if I'm not mistaken. نہیں سر، یہ میرے خیال میں ایچ آر سی پی کی بات نہیں کر رہے تھے. یہ آپ نے بیرسٹر صاحب کس ادارے کا نام لیا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے. این سی ایچ آر مینڈیٹ ان کا ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ جا کے کسی بھی پریزن کو ایٹ اینی ٹائم وہ وزٹ کر سکتے ہیں. نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس. تو اطہر صاحب یہ اگر یہ کر لیا جائے تو میرے خیال میں معاملہ ریزالو نہیں ہو جائے گا. جو دونوں سائڈ سے بلا وجہ ایک ریومرز جو ہیں وہ چلتے جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات خراب ہو جاتے ہیں. پولیٹیکلی وی آر ایکچولی اسٹک اپ رائٹ ناؤ. ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیڈ لاک بن گیا ہوا ہے. کم از کم اس چیز سے ریزالو ہوں، آگے چلیں تاکہ چیزیں ریزالو ہونا شروع ہوں. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں ریزالو کرنا نہیں چاہتے نا چیزیں. اگر ریزالو کرنی ہو تو یہ تو اسپیکر صاحب کے سامنے بھی کہا گیا ہے، لوگوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک کمیٹی بنا دیں. ایون کہ احمد ولی خان صاحب نے کہا کہ آپ غیر جانبدار سیاستدانوں کو بھیج دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کے اپنے اصول ہوتے ہوں گے، طاقت کی اپنی موریلٹی ہوگی، لیکن جو سٹیزن ہوتا ہے، جو عام بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے معاشرے کے اندر، آئین کے اندر اور اس سے وابستہ جو اخلاقیات ہوتی ہیں نا، اسی میں اس کی پناہ ہوتی ہے. جب آپ اس کو روندنا شروع کر دیں تو پھر میرا، آپ جیسا، عمران بھائی جیسا، باقی ڈاکٹر صاحب تو خود سیاستدان ہیں، اور جو دوسرے ہمارے بیرسٹر صاحب وزیر ہیں، یہ ایک علیحدہ کلاس ہے. اگر عام بندے کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس میں موریلٹی اور اخلاقیات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں اس کو بھیج دیں، کبھی ہم کہتے ہیں اس کو بھیج دیں. اگر یہ اتنا سادہ ہوتا تو کیا ان کو ایسے رکھا جاتا، 5 مہینے ملاقاتیں روکی جاتی؟ اسی اڈیالہ جیل میں میاں صاحب بھی تھے نا، وہ کیا اس قسم کے سیل کے اندر تھے؟ ان سے جمعرات والے دن 70-80 بندہ ملنے جاتا تھا، کھانا بھی ان کا گھر سے آتا تھا. کچھ تو ایسے رہنما تھے کہ جن کی گاڑی جیل کے دروازے سے اندر جاتی تھی، اپوزیشن کے اندر ہوتے ہوئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نا، ڈیفرنٹ طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے. ماضی میں ہو سکتا ہے میاں صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہو، لیکن کب اس کو تبدیل کرنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس چیز کو تبدیل کیا جائے، یا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کنفیوژن دور کی جائے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حکومت کے اسکرپٹ کے مطابق، ان کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دینی، اس کو نارملائز کرنا ہے، اور تاکہ ان کی جو پارٹی ہے اس میں آپس میں ان فائٹنگ وغیرہ چلتی رہے. تو اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس یا الجبرا نہیں ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں یا عمران بھائی یا آپ زیادہ جانتے ہیں اور ہم ان سیاستدانوں کو اور حکومت کو بتائیں گے اور یہ اس کے مطابق کوئی کمیشن بنا دیں گے. نہیں، یہ ان کو سب پتہ ہے، یہ پورے دنوں کے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں. تو پھر عمران صاحب سے پوچھتے تھے اگر ان کو واقعی اتنا پتہ تو یہ بتا بھی دیں کہ کیا کرنا چاہیے آگے، معاملات کس طرح ریزالو کرنا چاہیے. دسو جی، بتاؤ. دیکھیں میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں سوال جو ہے ظاہر ہے کہ اٹھاتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کے ذہن میں آتے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک عام آدمی ہیں. ایک عام آدمی کی بات ہو ہی نہیں رہی، پاور پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے، اور پاور کے ڈائنامکس اور پاور پالیٹکس کے اخلاقیات جو ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. عام آدمی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو اس ملک میں آپ کے لیے قانون اور نواز شریف کے لیے قانون اور عمران خان کے لیے قانون، اور اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر پاور پالیٹکس ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جیل کے اندر جو ملاقاتیں ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی، راستے کھل جاتے تھے، جو اپوزیشن میں ہوتے تھے گاڑیوں میں لوگ چلے جاتے تھے، وہ کیوں ہو رہے تھے؟ اور اب عمران خان صاحب کے لیے یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ فرق صرف بڑا سادہ سا ہے کہ عمران خان نے اپنے دشمن خود چوز کیے ہوئے ہیں، اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں.
اور وہ میں اگر اس سے زیادہ کھل کے بات میرا خیال ہے کہ میرے لیے کرنی ہانیکارک ثابت ہو سکتی ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے. تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ خود دیکھنا چاہیے. یہ انہوں نے ہی اپنی مشکلات میں اضافہ کیا ہوا ہے اور خود ہی انہوں نے اپنی مشکلات کو, وہ جو بات کہتے ہیں نا خان صاحب اپنی مرضی کے ساتھ اندر ہیں, تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس تناظر میں تو ان کو یہ آپ ان کی عقل مندی کو اگر آپ نے دینا ہے کریڈٹ, یا ان کی میں اگر یہ کہوں کہ جو غیر سیاسی ہونے کو کریڈٹ دینا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اپنے دشمن خود چوز کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو فرق یہ ہے دونوں میں کہ نواز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ کہاں پر کون سی بات کرنی ہے, اور عمران خان صاحب کو صرف یہی پتا ہے کہ ایک ہی بات کرنی ہے, اور اچھی کرنی ہے بری کرنی ہے انہی سے کرنی ہے. بہت شکریہ. اور ادھر سے آگے سے جو ہے وہ شرف قبولیت. بہت شکریہ عمران شفقت صاحب, اطہر کاظمی صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن بریک کے بعد ایک بڑی اہم اور انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں گے. آج ایک خاتون جو منشیات کے اندر ڈیل کرتی رہی ہیں, انہیں کس طرح گرفتار کیا گیا اور کس طرح عدالت میں پیش کیا گیا, یہ پوری ایک فلمی سین ہے. اس خبر کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور اب ذکر کریں گے اس انمول گرفتاری کا جس نے کراچی پولیس کی کارکردگی اور طریقہ کار دونوں پر سوالیہ نشانات لگا دیے ہیں. کراچی جیسے بڑے شہر میں منشیات کا زہر جس طرح نوجوان نسل کی زندگیوں کو کھوکھلا کر رہا ہے, اس کی ایک ہولناک جھلک آج اس وقت سامنے آئی جب گارڈن پولیس نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے انمول اور پنکی نامی خاتون کو گرفتار کیا. پولیس کے مطابق یہ کوئی عام گرفتاری نہیں ہے, بلکہ ایک ایسے نیٹ ورک کا پردہ چاک ہوا ہے جو شہر میں کروڑوں روپے مالیت کی کوکین, کیمیکلز اور دیگر نشہ آور اشیاء کی سپلائی کا ذمہ دار تھا. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہم نیوز کے رپورٹر مونس سراج صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مونس, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مونس, سب سے پہلے بتائیے گا اس خاتون کے حوالے سے, اس نیٹ ورک کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز اب تک سامنے آئی ہیں؟ منصور صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, یہ ایک انتہائی مطلوب ملزمہ تھی جسے گرفتار کیا گیا. آج کراچی کے علاقے گارڈن سے اس کی گرفتاری شروع کی گئی, اور پولیس کی جانب سے جو ہینڈ آؤٹ اس کا جاری کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ وفاقی حساس ادارے کی مدد سے پولیس نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور اس پر جو ہے وہ اس ملزمہ کی گرفتاری عمل میں آئی. پولیس نے نہ صرف یہ کہ اس ملزمہ کی گرفتاری شو کی ہے, بلکہ اس ملزمہ کے قبضے سے غیر قانونی پستول, بما گولیاں اور اس کے علاوہ لاکھوں روپے مالیت کی منشیات اور مختلف اقسام کے کیمیکلز جنہیں ہم منشیات کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ پولیس نے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا, اور 2 علیحدہ مقدمات کا اندراج کراچی کے گارڈن پولیس اسٹیشن میں کیا گیا. اس ملزمہ کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یہ ہے کہ یہ ملزمہ کوئی 2-4 سال سے نہیں بلکہ عرصہ دراز سے پولیس کو انتہائی مطلوب تھی, اور اس ملزمہ کا جو نام بہت زیادہ سامنے آیا تھا وہ گزشتہ سال کے ابتدا میں اور سال 2024 کے آخر میں کراچی میں ایک ہائی پروفائل مرڈر کیس سامنے آیا تھا, مصطفیٰ عامر کیس. جیسے جیسے اس کیس کی تحقیقات بڑھی تھی تو کراچی میں خاص طور پر پوش علاقوں میں منشیات کا نیٹ ورک چلانے والے کئی گروپ بے نقاب ہوئے تھے جو کہ مختلف اقسام کی منشیات ان علاقوں میں جو ہے وہ اس کاروبار سے, مکروہ کاروبار سے وابستہ تھے, اور نوجوان نسل کی رگوں میں جو ہے وہ زہر اتار رہے تھے. تو اس دوران بھی اس ملزمہ کا یہ گروہ, یہ نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہوا تھا, اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس ملزمہ کا گروہ اتنا زیادہ منظم ہے کہ اس میں باقاعدہ خواتین بھی شامل ہیں, مختلف لوگ شامل ہیں, یہاں تک کہ چند ایک پولیس اہلکار بھی جو ہیں وہ اس کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں. اور اس ملزمہ کا اتنا منظم انداز میں دھندا چل رہا تھا کہ اس نے اپنا منشیات کا ایک برانڈ بنا رکھا تھا جو کہ اس ملزمہ کے ہی نام سے منسوب تھا. تو آپ اس کی جڑیں اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ کس دھڑلے سے یہ سالوں سے کام کر رہی تھی. ابتدائی طور پہ جو پولیس نے پریس ریلیز جاری کی اس میں بتایا کہ 10 مقدمات اس ملزمہ کے خلاف پہلے درج ہیں, اور جب ہم نے ان 10 مقدمات کا جائزہ لیا تو واضح ہوا کہ وہ مقدمات کوئی حال ہی میں درج نہیں ہوئے یا گزشتہ سال درج نہیں ہوئے, وہ 2021, 2022 اور 2023 کے دوران کراچی کے پوش علاقوں کے مختلف تھانوں میں وہ مقدمات درج ہوئے تھے. اب تک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 10 مقدمات اس ملزمہ کے پہلے تھے, 2 نئے مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کا جو کرمنل ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے چھان بین جاری ہے. اس ملزمہ کے نیٹ ورک کی اگر بات کی جائے تو صرف کراچی تک اس نیٹ ورک کے تانے بانے محدود نہیں ہیں, بلکہ وفاقی دارالحکومت, اس کے علاوہ جو ہے وہ لاہور اور جو ملک کے دیگر بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی تفتیشی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نیٹ ورک کے تانے بانے ملتے ہیں, اور یہ سالہ سال سے منظم انداز میں منشیات کا نیٹ ورک نہ صرف یہ کہ چلا رہی تھی بلکہ کروڑوں روپے جو ہے وہ اس کے ذریعے اب تک کما چکی ہے. اس ملزمہ کو آج جب گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد پولیس نے حسب روایت اس ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا اور پھر ریمانڈ کی استدعا کی, تو دیکھنے میں یہ آیا کہ پولیس کا جو طریقہ کار تھا وہ وہی روایتی تھا. عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار بھی کیا گیا کیونکہ ملزمہ کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی تھی, لیڈی پولیس کانسٹیبل جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس وقت موجود نہیں تھی جس طرح سے ملزمہ موو کر رہی تھی احاطۂ عدالت میں.
تو عدالت نے بجائے پولیس کی جو استدعا تھی اس کو عدالت نے اس بنیاد پر رد کیا کہ پولیس نے قواعد کی خلاف ورزی بھی کی. پھر پولیس افسر جو تھا تفتیشی افسر اس کی جانب سے ریمانڈ کی استدعا کی گئی, جس سے معزز عدالت نے جو ہے وہ اس کو مسترد کیا اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر اس ملزمہ کو جیل بھیج دیا ہے. اور 14 روز کے بعد اس کیس کا چالان جو ہے وہ عدالت نے تفتیشی افسر سے طلب کر لیا ہے. تو یہ اس وقت مجموعی صورتحال ہے, لیکن یہ ملزمہ جو ہے وہ اپنے اس مخصوص انداز کی وجہ سے اور پھر جس انداز میں اس کو عدالت میں پیش کیا گیا, اگر ہم یہ کہیں کہ پولیس کی جانب سے کچھ ایکسٹرا پروٹوکول اس کو دیا گیا, جو روایتی ملزم ہیں ان سے ہٹ کر جو ہے وہ پولیس نظر آئی اس پورے کیس میں. ہمیں خاص طور پر تفتیشی افسر کا جو کردار ہے وہ خاصا مشکوک نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ملزمہ موو کر رہی تھی اور جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں احاطہ عدالت کی, اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شاید ملزمہ کو کچھ پروٹوکول دیا جا رہا تھا, جس پر کراچی پولیس چیف نے بھی نوٹس یہ لیا. بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کی گئی. پروٹوکول کیا ہوتا ہے جب ایک اس طرح منشیات کے اندر جس کے اوپر الزام ہو کسی ملزم یا ملزمہ کے اوپر اور جسے عدالت میں لایا جائے, اس کا پروٹوکول ہوتا کیا ہے ویسے؟ دیکھیں اصولاً ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لیڈی پولیس کانسٹیبلز کم از کم اس کے ساتھ ہوتی ہیں, اور یہ ملزمہ اگر اس کو ہتھ کڑی نہیں بھی لگی تو کم از کم یہ ان کی گرفت میں ہوتی اور اس طرح ایزیلی موو نہ کر رہی ہوتی, بلکہ ایسا لگتا دیکھنے سے بھی کہ یہ واقعی ملزمہ ہے اور پولیس اس کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے لائی اور اس کے ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا کی جانی ہے. لیکن جو ویڈیوز سامنے آئیں جو احاطہ عدالت میں جس طرح سے وہ گھوم رہی تھی اور پولیس افسر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اسے گائیڈ کر رہا تھا, رستہ بتا رہا تھا کہ آپ اس جانب مڑ جائیے, اس طرف چلی جائیے, تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کچھ جو SOPs ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی. کیونکہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب پولیس ایک اسٹریٹ کرمنل کو بھی پکڑتی ہے, کسی عام سے ملزم کو بھی پکڑتی ہے, کوئی معمولی سے چوری کا کیس بھی ہوتا ہے, تو اس میں بھی ملزم کو جو ہے باقاعدہ ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں اور بڑا جو ہے اس کو سخت گرفت کے ساتھ جو ہے وہ عدالت کے احاطے میں لے جایا جاتا ہے اور جو ہے وہ معزز جج کے روبرو پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس کیس میں ذرا ڈیفرنٹ صورتحال نظر آئی, جس پر IG سندھ نے نہ صرف یہ کہ برہمی کا اظہار کیا بلکہ ان کی جانب سے وہ تمام تر عملہ اور تفتیشی افسر جو کہ اس کیس کی تحقیقات پر مامور تھے, اس ملزمہ کو لے جانے پر مامور تھے, بہت شکریہ مونس سراج آپ کا. ہم نیوز کے رپورٹر عظیم مونس سراج کراچی سے رپورٹ کر رہے تھے, اور اس گرفتاری کے اندر کیا کیا کچھ ہوا ہے اور کس طرح پروٹوکول کے ذریعے یا پروٹوکول کی وائلیشن کہنا چاہیے جس طرح اس ملزمہ کو عدالت کے اندر لایا گیا, اس کی تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا. پروگرام سے اب تک اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.